ساتھ میں ہوں محمد احمد رضا۔ ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی قرآن پاک کی تعریف، وحی کی اہمیت، قرآن پاک کی اہمیت اور تفسیر کے کچھ قواعد۔ ان قواعد کے اندر جو ہم آخری قاعدہ یا رول ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا شان نزول اور سبب نزول۔ اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی تھیں کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی منشا سے خود نازل فرماتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ پہ کوئی واقعہ، کسی صحابی کا کوئی سوال یا کسی قسم کی کوئی نئی چیز یا کوئی کسی قسم کا کوئی سبب نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی آتی ہے۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو مثلا مثال کے طور پہ آقا علیہ السلام سفر میں تشریف لے کر گئے، ایک نیا واقعہ رونما ہوا، کسی صحابی نے سوال کیا، کسی صحابی نے کوئی کام کیا، تو اس پر اس کی تشفی کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے صحابہ کے سوال پر، واقعات پر جو آیات نازل ہوتی ہیں تو وہ پیچھے والا سوال یا وہ سبب، وہ واقعہ اس آیت کا شان نزول اور سبب نزول بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت کے کئی شان نزول اور کئی سبب نزول ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر کریں گے یا جدید علوم کے ساتھ ہم قرآن کو ڈسکس کریں گے تو شان نزول کیوں لازمی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر سبب نزول کے، بغیر شان نزول کے قرآن کو پڑھا جائے تو شاید اللہ نہ کرے یہ قرآن گمراہی کا سبب بن جائے۔ اس کی صرف ایک مثال عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، لہٰذا تم جس طرف چاہو اس طرف منہ کر لو۔ یہ نماز کے لیے حکم ہے۔ اب کوئی شخص اس آیہ کریمہ کو پڑھ کر یہ اندازہ کر سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مطلقاً ہر طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے، مشرق ہو یا مغرب ہو، جس طرف چاہو منہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرو، نماز ادا کرو۔ اب اس آیہ کریمہ سے اگر یہ مراد لیا جائے تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بیت الحرام کو، بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ بنا لو۔ اس آیہ کریمہ پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے، میں اب جہاں کہیں بھی ہوں گا میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب جس طرف چاہوں گا منہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا شان نزول اور سبب نزول دیکھنا پڑے گا جو ہم عرض کر رہے تھے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسافر کی نماز اور سواری پر نفل نماز پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ ایک شخص سواری پر جا رہا ہے، اس زمانے میں جیسے گھوڑے وغیرہ تھے ان پر جا رہا ہے اور وہ سفر نماز پڑھنا چاہتا ہے، یا وہ شخص سفر میں ہے اور اس پر کسی حالت صورت میں قبلہ جو ہے وہ متشبہ ہو گیا ہے، وہ واضح نہیں ہو رہا، اکیلا شخص ہے یا دو شخص ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہیں جنگل وغیرہ میں جہاں پر اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر قبلہ کس سمت ہوگا، اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا، انہیں مشرق مغرب شمال جنوب کی سمجھ نہیں آ رہی، یا سواری پر ہے اور نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی، ان کو یہ رخصت دی گئی کہ وہ نفل نماز سواری پر جس طرف وہ منہ چاہیں کر لیں، سواری جس طرف جا رہی ہو، نفل پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس میں اللہ اکبر نیت کر کے نفل نماز اپنی پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر یہ آیت ان لوگوں کے لیے جن پر قبلہ جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ایک قوم کے متعلق نازل ہوئی تھی جب ایک غزوہ کے اندر ان کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو گیا تھا، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اب ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اندھیرا تھا، شمال یا جنوب کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی، جب صبح اٹھے تو انہیں پتہ چلا تو ہم نے بھائی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تھی، اس طرف تو شمال یا جنوب تھا، بیت اللہ شریف تو نہیں تھا، اس کی طرف ہمارا منہ تو نہیں تھا، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یہ اب سبب نزول بن رہا ہے اس آیت کا، یہ شان نزول بن رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، تمام سمتیں، تمام جہاں اللہ کے لیے، جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ آیت ہر وقت کے لیے، ہر وقت میں خاص نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور سورت کا بیان وہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سورہ نون والقلم وما یسطرون، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یا ایھا المدثر یہ سورت نازل فرمائی۔ اس کے اندر توجیہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہاں بھی اپنے ہاں دیکھتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس اس لیے کر لیں گے، سوشل میڈیا وغیرہ پر یہ بلا وجہ کی بحث چل رہی ہوتی ہے کہ پہلی وحی یہ نہیں، پہلی وحی یہ تھی، یا پہلی صورت یہ نہیں، پہلی صورت یہ تھی۔
تو جب ہم پڑھیں گے تو علم ہوگا کہ مفسرین نے اس کی توجیہ بیان فرمائی ہے کہ پہلی آیات تو اقرا بسم ربک الذی خلق تھیں، وہ 5 آیات تھیں، لیکن جو پہلی مکمل صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ یا ایھا المدثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ مکمل نازل فرمایا۔ اس کے بعد مکی اور مدنی صورتوں کی تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے مطابق اس کے لیے 3 اصطلاحیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ مشہور اصطلاح اور سب سے زیادہ قابل قبول اصطلاح یہ ہے کہ جو صورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، وہ چاہے مکہ مکرمہ کی حدود کے اندر ہوں یا مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر ہوں، جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ صورتیں سورہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور وہ صورتیں جو مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مدینہ منورہ میں ہوں یا چاہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، فتح مکہ ہوا، حج کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت نازل ہوئی ہوں، وہ اگر مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی تو وہ تمام صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں، یہ سورہ مدینہ سے جو ہے وہ مشتق ہے، سور کہتے ہیں حصار کو اور دیوار کو، چونکہ ایک سورت ایک موضوع اور ایک عنوان کا حصار کیے ہوئے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورت کے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ اب آگے اہم ترین سوال ہے جس کے اوپر آج کل کے مستشرقین بھی سوال اٹھاتے ہیں اور پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی پڑھے لکھے حضرات بھی اس پر بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو جمع کیسے کیا گیا، کس نے جمع کیا، اس کی تدوین کیسے ہوئی؟ تو قرآن پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب حضور تعلیم فرماتے، صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو حفظ فرماتے، ان کے سینوں میں محفوظ تھا، بعض اوقات وہ پاک ہڈیوں پر اس کو لکھتے، پتوں پر لکھ لیتے یا چمڑے کے ٹکڑوں پر قرآن پاک کو لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت قرآن پاک اس طریقے سے نہیں تھا جیسے ہمارے پاس موجود ہے الحمد سے لے کر والناس تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات نازل ہوتی تھی، وہ ختم نہیں ہو گئی تھی، مکمل نہیں ہوا تھا، لہٰذا جو آیت نازل ہوتی حضور اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اس کو فلاں جگہ پر رکھ لو، یعنی کہ فلاں صورت میں فلاں جگہ پر اس آیت کو رکھ لو، اس کی جگہ وہ ہے، لہٰذا وہ آیت وہاں پر جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لہٰذا جو آیات نازل ہوتی گئی وہ محفوظ ہوتی گئی۔ قرآن پاک کی جمع اور تدوین اسی دور میں شروع ہو گئی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں کس نے قرآن جمع کیا تھا، کون تھا قرآن جمع کرنے والا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 صحابہ خاص تھے، ان کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ ہیں، خلفائے راشدین بھی حافظ تھے، عشرہ مبشرہ حافظ تھے، بے شمار صحابہ نے قرآن لکھا تھا، حفظ کیا تھا، لیکن 4 صحابہ خاص تھے۔ کون کون سے؟ حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ صحابہ ان کی خاص ڈیوٹی تھی کہ یہ قرآن کو جمع کرتے تھے اور لکھتے تھے اور اپنے پاس محفوظ کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ ان کا بھی یہ کام تھا کہ وہ قرآن پاک کو لکھتے، محفوظ کرتے اور اپنے پاس جمع کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرہ صحابہ کے اندر جو قرآن کا علم جانتے تھے، قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا اور قرآن کو محفوظ کرنے والے تھے، اس کی تدوین کرنے والے تھے، اس کو جمع کرنے والے تھے، ان کے اندر بے شمار کا نام آتا ہے، جن کے اندر خلفائے اربعہ شامل ہیں، یعنی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن صائب، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بے شمار صحابہ ہیں جن کے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن کی تدوین بھی کرتے تھے، اس کو جمع کرتے تھے، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ لہٰذا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد اس کو جمع کیا گیا اور کچھ پارے جو ہے وہ ہم سے مس ہو گئے، ہم تک نہ پہنچ سکے، جب اس کو جمع کیا جا رہا تھا تو بعض لوگ علاب شنا بولتے ہیں کہ بکری کھا گئی کچھ پارے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حیات طیبہ میں حضور کے سامنے صحابہ کرام نے جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ محفوظ تھا، سینوں میں بھی محفوظ تھا اور ہارڈ فارم میں ہڈیوں پر لکھا ہوا، پتوں پر لکھا ہوا، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا قرآن پاک موجود تھا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ اس کی کتابت کی گئی کہ اور قرآن پاک کو ایک مصحف میں جو جمع کیا گیا، وہ اس طرح کہ جنگ یمامہ کے دوران جب بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے۔ حضرت
زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ آپ قرآن پاک کو جمع کریں، اس کو ایک کتاب کی شکل میں اس کو محفوظ کریں، کیونکہ ابھی جنگ یمامہ میں بے شمار صحابہ 70-82 حفاظ جو تھے وہ صحابہ شہید ہو گئے ہیں، اگر اسی طرح حافظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم قرآن کو کھو دیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا۔ ناظرین یہاں سے ہمیں ایک بہت اہم ایشو کی طرف بھی ہماری توجہ جا رہی ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ وہ کام جو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا میں اس کام کو کیسے کروں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ اس کام میں خیر ہے، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضرت عمر اس موضوع پر میرے ساتھ بات کرتے رہے حتیٰ کہ میرا سینہ کھل گیا اور میں اس کام کے لیے راضی ہو گیا۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کیا اور وہ اس پر ڈسکس کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں اس کام پر راضی ہو گیا۔ یعنی کہ قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے پر جب صحابہ کرام پہلے خلیفہ کا دور ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک اسی وقت ہی ایک کتاب کی شکل میں جمع ہو گیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے مختلف لوگوں سے جو ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، جو حفاظ کے سینوں میں تھا، جو پتوں پر لکھا ہوا تھا، ان سب سے سنا اور اس کو پھر ایک صورت میں جمع کیا۔ اب پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور ہیں جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ وہ یہ کہ اس وقت قرآن پاک کی 7 قراتیں تھیں، 7 طرح سے اس کو پڑھا جاتا تھا، 7 اعراب تھے، تو ہر آیت کے لیے کچھ آیات کے جن کے 7 اعراب تھے، 7 طریقوں سے 7 قراتوں میں قرآن پاک کو پڑھا جاتا تھا۔ جب اسلام پھیلا، عرب سے عجم میں اسلام گیا، تو اب وہ لوگ جو عرب کو یا عربی زبان کو نہیں جانتے تھے تو قرآن پاک کو وہ جب پڑھتے تو اس کے اندر غلطی کر دیتے، اس کے اعراب میں غلطی کر دیتے۔ ہمارے ہاں بھی اگر آج ہمیں دیکھیں تو ہم قرآن پاک اگر بغیر اعراب کے لکھا ہوا ہو، زبر زیر اور پیش کے بغیر لکھا ہوا ہو، تو ہم میں سے اکثریت اس قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکیں گے۔ ہمیں اعراب کی ضرورت ہوگی، ہمیں رموز اوقاف کی ضرورت ہوگی، ہمیں واضح کرنا پڑے گا یہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے، یہاں پہ صورت ختم ہو رہی ہے، ورنہ ہم اس کا فرق نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح اس دور میں ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واقعہ آیا کہ ایک شخص نے اسی طرح قرآن پاک کو تلاوت کیا تو اس نے وہ آیت غلط پڑھی، تو انہیں کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ تمام حکومتوں میں، تمام گورنرز کے پاس یا تمام شہروں میں بھجوا دیں اور وہ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ قرآن کو اس کے مطابق پڑھیں تاکہ اس میں غلطی نہ کر سکیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ منگوایا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا، جو پہلے خلیفہ کے دور میں نسخہ جمع کیا گیا تھا، اسی نسخے کو منگوایا، اس کی نقلیں تیار کی اور باقی تمام نسخوں کو جو تھا وہ پانی میں دھو ڈالا، ختم کروا دیا، اور پانی میں دھونے کے بعد وہ جو ورق بچے ان اوراق کو جلا دیا، پہلے پانی میں دھویا پھر جلا دیا، اور تمام امت کو، تمام لوگوں کے لیے وہ قرآن پاک کے ایک نسخے سے اس کی نقلیں تیار کروا کے ہر شہر میں بھجوا دی گئی، اور حکم دیا گیا کہ اب جس نے قرآن پڑھنا ہو یہاں سے نقل تیار کرے اور یہاں سے پڑھے، اور تمام امت کو انہوں نے قرآن پاک پر جمع فرما دیا۔ ناظرین آگے چلتے ہیں، اہم موضوع ہے تفسیر اور تعویل کیا چیز ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں یا قرآن پاک کی تعویل کرتے ہیں، فسر کہتے ہیں الفاظ کو کھولنے کو، الفاظ کی وضاحت کرنے کو۔ کبھی بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ تعویل اور تفسیر دونوں ایک جیسے مطلب ہی ہوتے ہیں، ان کا اطلاق ایک جیسی چیزوں پر ہوتا ہے۔ بعض کا ہوتا ہے کہ تفسیر ایک الگ چیز ہے اور تعویل ایک الگ چیز ہے۔ تفسیر کہتے ہیں معنی کے کھولنے کو، وضاحت کرنے کو، تعویل کہتے ہیں کوئی ایسا لفظ آ جائے جو حقیقتاً اس کا معنی کچھ اور بنتا ہو لیکن یہاں پر ہمیں اس کا معنی کچھ اور لینا پڑے، اس کے لیے قرائن دیکھے جاتے ہیں، اس کے لیے دیگر تحقیق کی جاتی ہے کہ آخر اس لفظ کا مطلب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے، اس کا مطلب نماز بھی ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہے، اس کے دیگر مطلب بھی ہیں۔ جب اس طرح کا مطلب آ جائے گا اور ہمیں ابہام ہوگا کہ اس لفظ کا یہاں پر کیا مطلب ہے، تو ہم اس کے اندر تفسیر کریں گے، اس کے اندر غور و فکر کریں گے اور اس کی تعویل کی جائے گی کسی لفظ کو حقیقی مطلب کو چھوڑ کر اس کے مجازی مطلب کو مراد لینے کے لیے۔ تفسیر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت نطق، یعنی کہ کس طریقے سے وہ بیان ہوئے ہیں، اس کو بیان کیا جائے،
ان کے مدلولات، ان کے مفرد اور مرکب ہونے کے احکام، یعنی کہ یہ ان کا مفرد کلمہ ہے یا مرکب ہے، ان کے احکام کیا ہیں، اور آیت کریمہ سے احکام کیا ہمیں مل رہے ہیں، وہ آیات کریمہ کس چیز پر دلالت کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، شان پر، قیامت کے دن پر، نماز پر، نماز روزے کے احکام پر، یا دیگر رائٹس پر، لوگوں کے جو حقوق ہیں یا ان کی وائلیشن پر یا ان کی لمیٹیشن پر، تمام احکام، ان احکام کو قرآن پاک سے اخذ کرنا اور کسی آیت کے نیچے ان کی تفصیل بیان کرنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ اور ایک فرق آپ کے سامنے رکھ دیں کہ کسی بھی لفظ کا جب ایک مطلب ہو، ایک معنی ہو، اسی معنی کو آگے وضاحت کرنا تفسیر ہے، اور جب ایک لفظ کے کئی معنی ہوں تو ان معنی میں سے، بہت سارے معنیوں میں سے کسی ایک معنی کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ تاویل کہلاتا ہے۔ اب تفسیر قرآن کے متعلق احادیث اور آثار صحابہ، ہمارے ہاں بعض اوقات یہ سوال اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام نے تفسیر نہیں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر نہیں کی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی؟ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں اور جو ہو اس پر عمل کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ کون سا علم، کہ قرآن کا کون سا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ سوال کرنے والے کا سوال دیکھیں کہ قرآن کا کون سا علم ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی عربیت، سو تم اس کو شعر میں تلاش کرو، یعنی اس کے اندر معنی اور اس کے جو فہم ہے اس کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ تمہارے سامنے آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب اس آیت کے اندر غور و فکر کرو، اس کے اندر تدبر کرو، اس کی تفسیر کرو، اس کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے معنی کی معرفت حاصل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہی ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں عرض کی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ صرف جو قرآن کو حفظ کر لے، قرآن کے الفاظ کو رٹا لگا لے تو گویا اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کر لی، بلکہ قرآن کا علم یہ ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے احکام، اس کے علوم کے اوپر بحث کی جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کی تفسیر بیان کی جائے اور ان کی آگے وضاحت کی جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا علم قرآن پاک میں موجود ہے، اب انسان کی عقل ہے کہ وہ اس کو کتنا حاصل کرتا ہے، اپنی یعنی کہ غور و فکر کتنا کرتا ہے، کتنا تدبر کرتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے۔ علم تو ہر چیز کا قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیر عربی ہلاک ہو گئے، یعنی کہ جو عرب سے نہیں ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ان میں سے ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر سے جاہل ہوتا ہے، یعنی کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو اس آیت کے احکام کا نہیں پتہ، اس کو ناسخ و منسوخ کا نہیں پتہ، اس کو قرآن پاک کے مشکل الفاظ کے معنی کا نہیں پتہ، وہ قرآن پڑھتا ہے اور اس سے اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتا ہے، تو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس کی تفسیر لازمی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، یعنی کہ پڑھ تو قرآن رہا ہے، سامنے اس کے قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر تفسیر کے، بغیر دلیل کے اس نے کہا بھئی اس آیت کا مطلب یہ ہے یا اس سے یہ چیز نکالی جائے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہی وہ بھی اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ میں بنا لے۔ یعنی کہ قرآن میں رائے نہیں دی جا سکتی کہ اس آیت کا مطلب شاید یہ ہوگا، نہیں، شاید والی بات نہیں ہوگی، رائے نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کو احادیث مطہرہ، سبب نزول اور قرآن بالقرآن، یعنی کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس کے مطابق کی باقی آیات کو دیکھ کر، احادیث کو دیکھ کر، شان نزول کو دیکھ کر، مشکل الفاظ کے معنی اور مطالب کو دیکھ کر، فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کر اس کا معنی مختص کرنا پڑے گا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب اور مفہوم اور یہ ہے۔ ورنہ ایسا ہوگا کہ بعض اوقات آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ احباب جو آیات بتوں اور مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ آیات پڑھ کر اولیاء پر جو ہے وہ فٹ کر دیتے ہیں، بعض اوقات جو آیات مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ کفار کے اوپر پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو تو اس کے اندر تحقیق کرو، اس کے علم کے اندر تحقیق کرو، اس کی تفسیر کے اندر تحقیق کرو، اس کے مشکل معنی کے اندر تحقیق کرو، ورنہ اگر قرآن کو بغیر علم کے پڑھو گے تو تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں اپنے موضوع کے اختتام کی طرف کہ طبقات مفسرین کیا ہیں۔ مفسرین کے کتنے طبقے ہیں؟ قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے سٹیجز کون کون سی ہیں؟
تو ان کی مشہور طبقات جو ہیں مفسرین کے نزدیک وہ 20 ہیں، وہ 6 طبقات ہیں مفسرین کے نزدیک۔ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں بہت معروف ہیں۔ پہلا طبقہ قرآن کی تفسیر کرنے والوں کا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، یعنی کہ جب ہم قرآن پاک کی تفسیر ہم کرنے بیٹھیں گے، ہم قرآن پاک کے آیات میں معنی اور مطالب تلاش کریں گے، تو ہمیں قرآن بالقرآن یعنی کہ قرآن کا مطلب قرآن سے ڈھونڈیں گے، پھر آقا علیہ السلام کی حدیث سے ڈھونڈیں گے، یا حضور کے صحابہ سے جو ہے وہ پوچھیں گے۔ اور ان میں صحابہ میں جو نمایاں صحابہ ہیں وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو قرآن کی تفسیر کے ماہرین تھے، قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ مفسرین کا دوسرا طبقہ جو تابعین کا طبقہ ہے، یعنی کہ تابعی وہ شخص جس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے حالت ایمان میں آقا علیہ السلام کے صحابی کو دیکھا ہو، صحابہ کے بعد کا دور۔ ان میں حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے جو ہیں وہ غلام ہیں، یہ حضرات موجود ہیں، یہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد تبع تابعین یا ان کے جو ہیں وہ تلامذہ ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کو جمع کرتا ہے، یعنی کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی آیت دیکھتے ہیں، اس کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کی رائے، آقا علیہ السلام کی حدیث اور تابعین کی رائے دیکھتے ہیں اور اس کو قرآن پاک کی تفسیر قرار دیتے ہیں۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے جو قرآن پاک کے کچھ ایسے اقوال جو بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے بھئی یہ آیت تو فلاں آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تطبیق کرتے ہیں، وہ اس کے اندر وضاحت بیان کرتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ پھر ایک ایسا طبقہ ہے مفسرین کا جنہوں نے قرآن پاک کو جدید علوم کے ساتھ جو ہے وہ تفسیر بیان کی ہے، جدید وضاحتیں کی ہیں اور جدید دور کے جو چیلنجز تھے ان کو بیان کیا ہے، ان کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ ان کے اندر ہمارے آج کل کے زمانے میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر تبیان القرآن جو ہے اگر آپ پڑھیں، اب دیگر تمام تفاسیر کو پڑھیں دور حاضر میں، آج کل کے دور میں، اور آج کل کے دور میں بھی جو لکھی گئی تفاسیر ہیں ان کو پڑھیں، اور آخر میں اگر ہم تبیان القرآن کو مطالعہ کریں، وہ مفسر ہیں اس دور کے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ تفسیر دور حاضر کے جدید مسائل، ایک بیبی ٹیوب سے لے کر ایک خلائی اسٹیشن تک ہر چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور قرآن پاک کی روشنی میں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب قرآن پاک کی تفسیر کے اصل ماخذ کیا ہیں، یعنی کہ تفسیر کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ تفسیر پہلی تو وہ قرآن بالقرآن ہوگی، یعنی کہ ہم قرآن پاک کے اندر ایک مطلب دیکھتے ہیں، جیسا کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اب یصلون کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن پاک سے ہم تلاش کریں گے کہ صلاح یا صلاۃ کا مطلب قرآن میں کیا ہوتا ہے، یا آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ سے تلاش کریں گے کہ حضور نے اس کا مطلب کیا بیان فرمایا۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر ہم دور صحابہ کی طرف جائیں گے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس آیت کا مطلب کیا بیان فرمایا۔ صحابہ کرام کے بعد ہم اس کی طرف قرآن پاک کے عربی لغت کے مطابق اس کا ترجمہ دیکھیں گے، ان الفاظ کا مطلب دیکھیں گے، سیاق و سباق دیکھیں گے، شان نزول دیکھیں گے، اور ان سب چیزوں کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے عربی کا ماہر ہونا لازمی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص 10 سال عرب میں رہا اور اسے عربی زبان پر عبور حاصل ہو گیا، وہ عربی پڑھنے والا ہو گیا تو اب وہ بیٹھے اور قرآن پاک کی تفسیر کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرب تھے، وہ عربی بولنے والے تھے، انہوں نے جب عربی میں آقا علیہ السلام نے قرآن پاک پڑھا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ گویا تفسیر کی ضرورت عرب کے لیے بھی ہے، عجم کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔